یہ جو جنات ہیں یہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، اور ان کو دوزخ کے اندر عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس پر تو سب علماء کا اتفاق ہے کہ وہ جنات جو کافر ہو، وہ جنات جو نافرمان ہو، گناہگار ہو، اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کے اندر ضرور ڈالیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے وعدہ کیا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اللہ فرماتے ہیں میں جہنم کو انسانوں سے اور جنات سے بھر دوں گا۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ میں نے جہنم کے اندر انسانوں کو بھی ڈالنا ہے جو کافر ہے، نافرمان ہے، گناہگار ہے، اور جنات کو بھی ڈالنا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات کو آگ کے اندر ڈالا جائے گا اگر وہ نافرمان ہے اور وہ کافر ہے۔ اس پر تو سب علماء کا اتفاق ہے۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ جنات جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جنات ہے جو مسلمان ہے، ایک جنات وہ ہے جو کافر ہے۔ خود قرآن میں اللہ فرماتے ہیں من المسلمون ومن القاسطون، جنات نے خود اقرار کیا ہے، کہنے لگے کہ ہم میں سے کچھ جنات ایسے ہیں جو مسلمان ہیں اور کچھ جو ہے وہ قاسطون ظالم ہیں، یعنی وہ مشرک اور کافر ہیں۔ اور اسی صورت میں اللہ نے فرمایا وَمِنَّ الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، ہم میں سے کچھ جنات ایسے ہیں جو نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، یعنی وہ اللہ کے نافرمان بھی ہیں۔ تو نیک قسم کے جنات بھی ہے، مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہیں۔ کافروں کو تو اللہ دوزخ میں ڈال دیں گے، یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے۔ لیکن وہ جنات جو مسلمان ہیں، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہے، کیا ان جنات کو جنت میں بھیجا جائے گا یا نہیں بھیجا جائے گا؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو مسلمان جنات ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو دوبارہ زندہ کر لیں گے اور ان کو اللہ بتا دیں گے کہ میں نے تمہیں دوزخ کی آگ سے نجات دے دی ہے، تمہیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا، اور اس کے بعد ان کو فنا کر دیا جائے گا، ان کو دوبارہ مٹی کے اندر ملا دیا جائے گا، وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور وہ حضرات اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، کہ جنات نے اپنے بھائیوں سے خطاب کیا اور ان کو کہا کہ اگر تم ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر، تو اس کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور تمہیں دردناک عذاب سے اللہ نجات دے گا، دردناک عذاب سے اللہ تمہیں پناہ دیں گے۔ تو اس آیت سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا کہ دیکھیں جنات کو دردناک عذاب سے بچانے کا ذکر تو ہے، لیکن ان کو جنت میں داخل کرنے کا پھر آگے اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ یہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ پھر وہ جنت میں بھی جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات اگر وہ نیک اور مسلمان ہیں تو وہ مرنے کے بعد اللہ ان کو قیامت کے دن زندہ کر کے ان کو دوبارہ جو ہے فنا کر دیں گے اور وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ لیکن جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بات ایسی نہیں، بلکہ جو مسلمان جنات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور انہوں نے جو ہے اس کی دلیل یہ پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن کے اندر تقریباً 30-31 جگہ پر جنات اور انسان دونوں کو ایک ساتھ خطاب کیا ہے۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور اے جن، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کی سچائی سے تم انکار کرو گے؟ اللہ نے کتنی نعمتیں کی ہے تمہارے اوپر۔ اسی صورت کے اندر اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ مجھے کل اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے جواب دینا ہے، اور اس نے اس خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیا، اللہ نے فرمایا اس کے لیے جنتان، 2 باغ ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور اے جنات تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو انسان اور جنات دونوں کو خطاب کیا اور ساتھ یہ ترغیب دی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا ہے، وہاں تم نے اللہ کو جواب دینا ہے، اور جو ڈر گیا اس کو اللہ نے جنت دینی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جنات کو بھی جنت دینی ہے۔ اور اسی سورہ رحمان کے اندر اللہ فرماتے ہیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنتیوں کو جو حوریں ملے گی، جو گوری رنگت والی ان کو ملے گی، قاصرات الطرف، جو شرمیلی ہوگی، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے والی ہوگی، جن کو اللہ نے عین فرمایا، ان کے حسن کا یہ عالم ہوگا کہ ان کی آنکھیں موٹی موٹی ہوگی، اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کی ہڈیوں کے اندر گودا جو ہے ان کے حسن کی وجہ سے نظر آتا ہوگا۔
وہ حوریں جو ہے وہ ایسی اتنی حسین ہوں گی، فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، پاک اتنی ہوگی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس سے پہلے نہ کسی جن نے ان کو ہاتھ لگایا نہ کسی انسان نے ان کو ہاتھ لگایا ہوگا، اس سے پہلے نہیں لگایا، لیکن جب جنت میں جنتی جائیں گے اس کے بعد وہ حوریں ان کو ملے گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حوریں انسانوں کو بھی مل سکتی ہے اور جنات کو بھی مل سکتی ہے، یعنی جنات جو ہے ان کا داخلہ بھی جنت کے اندر ہو سکتا ہے۔ اس آیت سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح انسان جنت میں جائے گا اسی طرح جنات بھی جنت میں جائیں گے، اور یہی جمہور علماء کی رائے ہے کہ جس طرح مسلمان انسان جو ہے وہ جنت میں جائے گا اسی طرح مسلمان جنات وہ بھی جنت میں جائیں گے۔